تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اور خاص طور پر رمضان کے روزے رکھ کر عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنے کی عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 نفلی روزوں کی وہی نسبت اور مقام ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت اور نفل نماز کو ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ سنت و نفل نماز سے پوری کی جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اس کے پورے فوائد اور برکات حاصل نہیں کر پاتے اس سے تو وہ فوائد شوال کے 6 روزے رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شوال کے روزوں کی اتنی عظیم فضیلت اس مہینہ کے رمضان کے بابرکت مہینہ سے متصل اور ملا ہوا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں کھانے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں روزہ رکھنا نفس پر زیادہ گراں گزرتا ہے، اور جس عمل میں زیادہ نفس کو مشقت ہو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور شوال کے یہ روزے لگاتار رکھنا یا عید کے اگلے دن سے فوراً رکھنا ضروری نہیں، بلکہ شوال کے مہینے میں عید کا دن چھوڑ کر جب اور جس طرح چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال کے مہینے میں ہی مکمل ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نفل روزہ اگر رکھ کر پورا کرنے سے پہلے توڑ دیا جائے تو اس کی قضا ضروری ہوتی ہے، لیکن کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا دل میں نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ ہو تو تھوڑا بہت سنت کی نیت سے کچھ کھا لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے بالکل سحری نہ کھائی اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تب بھی روزہ ہو جائے گا۔